اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ پھر چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر 200، 500، 1000 روپئے، جس طرح بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آئیے آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں، آئندہ کل، آنے والے کل یعنی جمعرات کے روز رات 9:30 بجے جو لائیو بیان ہوتا ہے ہمارا، انشاءاللہ آئندہ کل کا اہم عنوان ہوگا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کرے، ویلکم کیسے کرے، نبی رمضان کا ویلکم کیسے کرتے تھے اور رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یہ بیان ضرور دکھائیں تاکہ رمضان کا مقدس مہینہ کچھ کام کا بن جائے اور کچھ حاصل ہو جائے، کچھ رحمتیں، برکتیں ہم سمیٹ لیں۔ تو آئندہ کل رات 9:30 بجے اسی چینل پر آپ لائیو بیان کو ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے رشیا اور یوکرین کے حالات کو لے کر، کیونکہ ایک مہینہ ختم ہو گیا مگر جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہزاروں بے قصور مارے جا چکے ہیں، اور میں بار بار کہتے آ رہا ہوں کہ جنگ، یدھ، وار مسائل کا، پرابلمز کا، سمسیاؤں کا حل نہیں۔ خیر، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ استنبول میں بات چیت کی تیاری کی جا رہی ہے روس اور یوکرین کے درمیان، اور ترکی یعنی رجب طیب اردوغان نے یہ کہا ہے کہ ترکی یعنی ہمارا ملک ترکی مسئلے کے حل کے لیے ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ترکی کا یہ کہنا ہے کہ آپ اجلاس بلائیے، تمام ملکوں کو جمع کیجیے، جو بھی مسئلہ ہے رشیا اور یوکرین کا اس پر بات چیت کے ذریعے سے پرامن طریقے سے حل کیجیے، اس کے لیے اجلاس کا جو بھی خرچ ہوگا ترکی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ خیز ہونا ضروری ہے۔ یہ بات چیت منگل کو آبنائیں باسفورس کے کنارے تاریخی محل میں ہو رہی ہے۔ ان مذاکرات کے آغاز سے پہلے اپنے استقبالیہ خطاب میں ترک صدر طیب اردوغان نے کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی اور رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن ان کے اچھے دوست ہیں، اور یہ بات چیت آگے بڑھی تو اس سے دونوں ممالک کے پریزیڈنٹ کی ملاقات کے راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ اردوغان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکی اس سربراہی ملاقات کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے۔
ناظرین آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت مکہ المکرمہ حرم شریف سے آ رہی ہے. وہاں سے ہمارے رپورٹر عبد القیوم جو ہمارے اپنے ضلع مارول کے رہنے والے ہیں، عبد القیوم خان، تو انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کا عمرہ بڑی دھوم سے ہونے والا ہے، کیونکہ 2 سال سے طواف بنتا، حج بنتا، عمرہ بنتا، ساری چیزیں بنتی، لیکن اس سال اب یوں سمجھے کہ تیسرے سال مکہ المکرمہ اور حرمین شریفین پوری طریقے سے کھل چکے ہیں، اور اب عمرے میں باقاعدہ رمضان کے کافی بھیڑ ہو سکتی ہے اور ہوگی. اس لیے اب باقاعدہ رمضان مبارک کے دوران مکہ مکرمہ میں 10 ہاسپٹلز اور 82 میڈیکل سینٹرز تیار کیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ اور سعودی حکومت عامرین کے عمرہ کرنے والوں کے لیے، معتمرین کے لیے، زائرین کے لیے اور حاجیوں کے لیے زبردست خدمات انجام دیتی ہے. تو اب رمضان کے موقع پر دارالحکومت میں 10 ہاسپٹل اور 82 میڈیکل سینٹرز کا صحت کے انتظام کیا گیا ہے تاکہ آنے والوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے میں مدد ملے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ہاسپٹلز میں 24 آورز 24 گھنٹے ایمرجنسی سینٹرز کام کریں گے. مسجد حرام کے شمالی جانب شاہ عبداللہ گیٹ کے سامنے واقع عظیم الشان مسجد میں زائرین اور معتمرین کو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے. میڈیکل کمپلیکس کی راہداریوں میں 3 ہنگامی سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں اور یہ سب ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جدید ترین آلات سے لیس ہیں. ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے پاسداران انقلاب کو لے کر. جی ہاں، اس وقت خبر آ رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ممبران کا زبردست دباؤ ہے کہ پاسداران انقلاب کو ٹیررسٹ لسٹ سے، دہشت گردی کی فہرست سے خارج نہ کیا جائے، نکالا نہ جائے. امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کے ممبران نے جوہری سمجھوتے کے معاملے اور ایرانی پاسداران انقلاب اور حوثی ملیشیا کے ناموں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کرنے کے حوالے سے جو بائیڈن کی انتظامیہ پر دباؤ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. یعنی ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ٹیررسٹ جو مومنٹس ہیں ان کی لسٹ سے باہر نہ کیا جائے. پاسداران انقلاب اور حوثی ملیشیا ان تمام لوگوں کو ٹیررزم میں شمار کیا جائے اور ٹیررسٹ آتنکوادی دہشت گرد مانا جائے. اور ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک جملہ جو بائیڈن جو ہے پاسداران انقلاب کا نام دہشت گرد کی فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ نیا جوہری معاہدہ طے پا سکے. تو جو بائیڈن پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ممبران دباؤ بنا رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالا نہ جائے. چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان اور طالبان کو لے کر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا پورا کنٹرول ہو چکا ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے اب سخت ترین پابندیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی خبر سامنے آ گئی ہے کہ گورنمنٹ سرونٹس، سرکاری ملازمین کے لیے داڑھی اور مقامی لباس اور نمازوں کی ادائیگی لازمی کر دی گئی ہے. افغان طالبان نے متعدد نئی پابندیاں عائد کر دی ہے اور تمام گورنمنٹ سرونٹ، سرکاری نوکروں کو داڑھی رکھنے اور ڈریس کوڈ پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ بصورت دیگر وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کی تبلیغ اور برائی سے روکنے کی وزارت کے نمائندے پیر کو سرکاری دفاتر کے داخلی راستوں پر گشت کر رہے تھے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ ملازمین میں نئے قوانین پر عمل کیا ہے یا نہیں. ملازمین کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی داڑھی نہ منڈوائیں اور مقامی لباس پہنیں جس میں لمبی اور ڈھیلی قمیض، شلوار اور ٹوپی یا پگڑی شامل ہو. ذرائع نے یہ بتایا کہ
ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ ذرائع نے بتایا کہ عملے کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ ڈریس کوڈ پر پورا نہیں اترتے ہیں تو وہ اب سے ان دفاتر میں داخل نہیں ہو پائیں گے اور انہیں نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ سنڈے کو طالبان حکومت نے مرد اور خواتین کو الگ الگ رہنے کا حکم دیا پارکوں میں۔ جی ہاں، پارکوں میں جو بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تب طالبان ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر رہے ہیں تاکہ زنا، حرام کاری، بدکاری کو جگہ نہ ملے۔ خواتین کو ہفتے میں 3 روز جبکہ مردوں کو ویک اینڈ سمیت باقی 4 روز پارک جانے کی اجازت دی گئی، حتیٰ کہ شادی شدہ جوڑے اور خاندان کے افراد بھی ایک ساتھ پارک نہیں جا سکتے تاکہ ان کے آڑ میں کوئی الگ سے گیم نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ ہم تو شادی شدہ ہیں، ہم تو میاں بیوی ہے۔ اس لیے طالبان باقاعدہ زنا کو، حرام کاری کو ختم کرنے کی بھی مہم چلا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اب امریکہ نے باقاعدہ طالبان کی نندا کی، مذمت کی۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے میڈیا، افغانستان نے میڈیا اور تعلیم کو کنٹرول کرنے پر طالبان کی مذمت کی۔ یعنی امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان میڈیا کو اور ایجوکیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے طالبان کی مذمت اس بات پر کی گئی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لیبیا کے حالات بھی کافی خراب ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ لیبیا کے سیاسی بحران کو لے کر قاہرہ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں لیبیا کے رہنماؤں نے ملک میں جاری سیاسی بحران پر بات چیت کی۔ العربیہ کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ لیبیا کے لیڈر مصر کی راجدھانی قاہرہ میں پہنچے، وہاں پر ملک میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کرنے کی تیاری ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ لیبیا کی صدارتی کونسل کے صدر قاہرہ پہنچے ہیں، جس میں لیبیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح، آرمی کمانڈر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ مصری راجدھانی قاہرہ لیبیا کے بعض فریقوں کے ساتھ ملاقاتوں کی میزبانی کر رہی ہے تاکہ بحران کو کم کرنے، ملک میں استحکام برقرار رکھنے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ شعبان کا مہینہ پورا کے پورا پیک رہا، لیکن اللہ کا شکر میں جاتا بھی رہا اور جہاں بھی گئے وہاں سے خبریں بھیجتا رہا۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے اپنے ضلع جلگاؤں میں قریب میں 50 کلومیٹر پر پاچورا شہر ہے، وہاں پر ہماری جمعیت علماء کی جانب سے حافظ ظہور صاحب ہے، مولانا مختار ندوی صاحب ہے، مولانا الطاف صاحب ہے اور جمعیت کی پوری ٹیم نے ایک شاندار پروگرام آج رکھا ہے بعد نماز عشاء فوراً مسجد بلال میں، جس میں جو گاؤں کے کچھ بچے ہیں جو وکیل بنے ہیں، کچھ بچے ہیں جو ڈاکٹر بنے ہیں، کچھ بچے ہیں جو فارمیسسٹ بنے اور کچھ گاؤں کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پورا مکمل یاد کر لیا ہے، حافظ بنے ہیں، عالم بنے ہیں۔ تو ایسے تمام بچوں کو، وکیل، ڈاکٹرز، فارمیسسٹ اور حافظ علماء کو باقاعدہ آج رات میں میرے ہاتھ سے ان کا ستکار و سمان کیا جائے گا، ان کو اعزاز دیا جائے گا۔ اور آج بعد نماز عشاء پاچورا شہر میں مسجد بلالی میں استقبال رمضان، یعنی رمضان قریب آ گیا تو رمضان کا استقبال کیسے کرے اور رمضان کیسے گزارے، اس پر ایک اہم پروگرام ہوگا۔ تو پاچورا اور آس پاس کے لوگ ضرور پہنچے۔ اور آئندہ کل میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کل یعنی 31 مارچ بروز جمعرات کو بعد نماز مغرب مہاراشٹر کے امراوتی ضلع میں جو مرتضی پور ہے، مرتضی پور میں مسجد بلال، وہاں پر بھی مسجد بلال میں جو نیا گھر کل کالونی ہے مسجد بلال مرتضی پور میں بعد نماز مغرب ایک شاندار اجلاس عام ہونے جا رہا ہے مکتب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس میں جن بچوں نے قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کیا ہے ان کو بھی میرے ہاتھ سے ڈگریاں دی جائے گی۔ اس شاندار پروگرام کی صدارت حضرت مولانا عبد المتین صاحب مظاہری فرمائیں گے اور مہمانان میں علاقے کے تمام بڑے علماء موجود رہیں گے۔ تو میں مرتضی پور، امراوتی، واشم آس پاس کے لوگوں سے کہوں گا کہ آئندہ کل میں خود اس پروگرام میں مقرر خصوصی کے طور پر پہنچ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت اہم بات ہوگی، آپ تمام حضرات بھی وہاں ضرور پہنچیے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।